بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. دسمبر کا سیکنڈ ویک. سب سے پہلے تو ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. 10th آف دسمبر سے 17th آف دسمبر تک کی ڈیٹس ہیں. اور شکر ہے اس ہفتے جو بڑے ستارے ہیں وہ تو کنٹینیوٹی میں ہیں، لیکن کچھ جو تبدیلیاں ہیں ان میں آپ کو ذرا ڈیٹس نوٹ کرنے والی ہیں. سب سے میجر پہلے تو میں اناؤنسمنٹ کر دوں، فار گاڈ سیک پلیز، چاہے وہ نئے ہمارے کچھ لوگ اگر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، خوش قسمتی سے پہلی تو درخواست یہ ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. وہ جو ریڈ گھنٹی والا بٹن ہے اسے دبا دیجئے تاکہ آپ کا میرا رشتہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہمارا ڈیولپ ہو جائے. مجھے آپ کے گھروں میں آنے کے لیے ڈور بیل تو نہیں بجانی پڑے گی نا، تو اس پہ ذرا سوچئے گا. ہمارے سبسکرائبرز جو ہے وہ اپنے پیاروں سے بھی کہیے اگر آپ کو کوئی چیز ہماری اچھی لگتی ہے اسے شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. اپنے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے. آپ کیا نیا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا تبدیلی چاہتے ہیں. ویسے تو یہ میرا ایک ہی کام ہے جو مجھے آتا ہے، ستاروں سے باتیں کرنا، اور پھر وہ جو ہے آپ سے اس کو میں شیئر کرتی ہوں، تشریح کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے پہلے جو میجر اناؤنسمنٹ میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہے جو آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. میں کسی بھی میڈیم پہ اپنے پیار کرنے والوں کو میں بے وقوف نہیں بنا سکتی. وہ کون ہے جس کو آپ لوگ اپنی انفارمیشنز پہنچا رہے ہیں؟ میں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو اپوائنٹمنٹ والا نمبر ہے اس پہ بھی اپنی انفارمیشن نہیں دینی ہے، کیونکہ جب آپ کی میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک ہو جائے گی یا وزٹ آپ کا ڈن ہو جائے گا، میں اس وقت آپ سے آپ کی انفارمیشنز لوں گی. خدا کے لیے کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے. میں صرف اس فون کے لیے، اس فون سے گزر کے آپ میرے تک آ سکتے ہیں. یہاں سے آپ کو اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ملے گا، چاہے ٹیلی فونک ہے چاہے وزٹ ہے آپ کا. اور جو ہے اگر آپ سیریسلی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور باقی یہ والا جو نمبر ہے اس پہ آپ اپنی کمپلینٹس جو ہے وہ نوٹ کرا سکتے ہو. آپ اپنے جو ہے اگر آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، وہ بھی میں آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ واٹس ایپ مت کیجیے گا، ٹیکسٹ کیجیے گا. خدارہ کسی کے ہاتھوں بے وقوف مت بنیے. میں کسی بھی میڈیم پہ نہیں موجود ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ میں کہیں بات کر رہی ہوں، چیٹ کر رہی ہوں. پرومس بائی گاڈ مجھے ٹائپنگ بھی نہیں آتی ہے، میں زیادہ ٹائپ نہیں کر سکتی ہوں. تو اگر کوئی آپ کو سامعہ بن کے بات کرتا ہے، آپ اس سے کہیے آپ ہمیں وائس نوٹ بھیجیے. وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھیجے گا یا بھیجے گی، اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دے. تو فار گاڈ سیک پہلے تو اپنے دماغوں سے یہ فطور نکال دے اور کسی کے ہاتھ بے وقوف مت بنیے گا. پھر یہ بات تو میں نے آپ کو کہہ دی. اگر کوئی نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں تو یہ وہ نمبر ہے اپوائنٹمنٹ کا اور یہ نمبر ہے کمپلینٹس کا. تو دونوں میں آپ اس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں آ سکتے ہیں. کمپلینٹس والے نمبر پہ ٹیکسٹ کیجیے گا، واٹس ایپ نہیں. واٹس ایپ اس کا دیکھا بھی نہیں جا سکتا، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ بغیر سنے اس لاک کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. بالکل نہیں سنا جا سکتا ہوتا، اس میں تھاؤزنڈس لوگ ہوتے ہیں. تو ٹیکسٹ میں لکھیے اگر آپ سیریسلی اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیے گا، غیب کا علم میرے پاس بالکل نہیں ہے. نہ خود گنہگار ہوئے، نہ اس شرک کے زمرے میں مجھے جانا پڑے کہ یہ ایک محدود سا علم ہے. جس طرح آپ گوگل سے رہنمائی لیتے ہیں، نیویگیشن سے آپ رہنمائی لے کے گوگل میپ سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں آسانی پیدا کر دی ہے سائنس نے، اسی طرح یہ بھی ایک سائنس ہے. اس کو میں نے اوپر کے سسٹم کو میں نے خود تشریح کرنی ہے. کسی جو ہے وہ جنرلائز ہم ہاروسکوپ آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، انڈیویجول ریڈنگ کے لیے آپ کو یہ نمبر ہے جو مجھ تک پہنچا سکتا ہے. باقی یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. بہت ہی محدود سے 4 علوم ہے جو رب نے نوازے: ایسٹرولوجی، نمرولوجی، پامسٹری اور کارڈز. اور ہر علم کی میرے پاس دلیل موجود ہے. جب میں دلیل دے کے آپ سے بات کروں گی تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. وحی ہونا،
جو ہے یا کشف ہونا، یہ اللہ کے پیارے پیغمبروں کی صفات ہیں، اللہ کے ولیوں کی صفات میں سے ہیں۔ مجھ گنہگار کو تو یہ بالکل یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ مجھے اگر آپ کہیں کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ کے بتاؤں، پاسبل نہیں ہے۔ جب تک میں آپ کی مکمل ڈیٹیل نہیں لوں گی، میں اپنے ایفیمیرس میں جا کے اس دن کے ستارے نہیں بھروں گی۔ میں آپ کے معاملے میں بالکل بلائنڈ ہوں۔ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو میں تو وہاں چوک ہو جائے گا میرا سسٹم جو ہے نا۔ تو اس طرح یہ ایک علم کی بات کرنے والا میں بندی، اور میں آج سے نہیں کہہ رہی، اب تو رب تعالیٰ نے چلیں پہچان دے دی آپ جیسے پیار کرنے والوں میں مجھے، میری سیاسی پیش گوئیوں کو رنگ لگا دیا انہوں نے پورا پیراگراف ہی پورا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بھی آج سرخرو ہوئی، اور یہ انہی کی دی ہوئی عزت ہے جس کے صدقے میں ہر وقت ان سے معافی بھی مانگ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں کوئی گستاخی کا ایلیمنٹ نہ ہو جائے۔ نہ میں آپ کو گمراہ کرنا چاہتی ہوں، نہ جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اسے گمراہ کرتی ہوں، اور یہ میرا ریزولوشن اپنے رب کے ساتھ ہے۔ جس نے یہ علم دیا ہے، جس نے یہ عزت بخشی، اس نے نکلی ہوئی منہ سے کی ہوئی بات کی عزت لاج رکھی، میری عزت کو انہوں نے پردوں میں رکھا، تو میرا بھی ان سے ریزولوشن ہے کہ آپ سے کیا گیا وعدہ نبھانا ہے، آپ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کرنا۔ تو پلیز جو مانسٹرز آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، فور گاڈ سیک وہ سامیہ خان نہیں ہے۔ میں پھر آپ کو بار بار کہتی ہوں، اس فون کے تھرو آپ مجھ تک آئیں گے، یہ جو 0302444771 ہے، اس کے علاوہ میں کہیں میسر نہیں ہوں، میں کہیں دستیاب نہیں ہوں۔ نہ میرے پاس چیٹ کرنے کے لیے وقت ہے، نہ میرے پاس تو خود سے ملاقات کا وقت نہیں ہوتا۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو میرا ذاتی نمبر ہے اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ میں نے خود کو دفنایا ہوا ہے، اور خود سے ملاقات جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ تو میرا تو یہ حال ہے، تو میں آپ لوگوں سے اتنی ویلی ہوں کہ میں بات کروں گی۔ وہ کون انسان ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں ستاروں کی طرف۔ 12 ستاروں کے کیا کہتے ہیں آج کے حالات۔ مونولوگ لمبا ہو گیا ہوگا، لیکن یہ بات آپ لوگوں تک کنوے کرنی ہے، اور جو ہے میں ایک الگ سے بھی ویڈیو بنا کے اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں 12 ستاروں کی طرف، اور ہمارا ساتھ بھی دیجیے گا۔ آج بڑے مشکل حالات میں میں کرنے لگی ہوں ستاروں کا کام، تو میرے لاؤنج کی رونق ذرا آپ لوگوں کی موجودگی سے ذرا آباد بھی رہے گی۔ تو چلتے ہیں جی 12 ستاروں کی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، جی آیاں نو۔ زون بی، یعنی کہ ہم اس وقت بات کریں گے اپنے زون بی کے پہلا ستارہ لیو، یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں، اور جن کا نام انگلش میں ایم سے اور اردو میں میم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ والا ہفتہ جو ہے 10 دسمبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، اور یہ ختم ہوگا 17 دسمبر پہ۔ تو لیوز سب سے پہلے آئیں گے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 10 اور 11 ویسے تو ایک ستارہ سیکیور کر رہا ہے آپ کے فیملی ہاؤس کو، آپ کے ہوم لینڈ کو، آپ کے تعلقات، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ اور آپ کے گھر کا سکون۔ ایک ستارہ وہاں پہ ان سارے معاملات کو جو ہے روشنی دے رہا ہے، اسٹرینتھن دے رہا ہے۔ لیکن یہ جو دو ڈیٹس ہیں 10 اور 11 جو ہے، یہ تھوڑا سا ان معاملات میں اگر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف 2 تاریخیں ہیں۔ اس کے بعد 12 دسمبر بھی ٹھیک ہے لیوز، اور 13 دسمبر بھی آپ کی فیور میں ہے۔ یہ دونوں ڈیٹس جو ہیں یہاں پہ ٹھیک ہیں۔ ویسے بھی یہاں پہ 2 ستارے جو کہ 23 اور 24 نومبر کو آئے تھے، آپ کے لیے یہاں پہ آپ کی لو لائف کے معاملات کو بہتر کر رہے ہیں۔ آپ کے تعلقات آپ کے بچوں کے ساتھ، یا بچوں کے معاملات آپ کی فیور میں، ایک وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آنا بھی تو قدرت کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ پہلے سے اس کوشش میں مصروف ہیں جس میں
12 اور 13 کی جو تاریخ ہے وہ بھی اس میں ایڈ آن ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے فیوریبل ڈیٹس ہیں. آپ کے جو بھی بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں یا آپ کی جو رومانس ایریا جو ہے وہاں کی بات میں کر رہی ہوں. 14 اور 15 دسمبر ویسے تو خطرے کی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ 2 دسمبر کو یہاں پہ آلریڈی ایک ستارہ آ چکا ہوا ہے جو کہ اگر خدا نہ خواستہ جو لیوز بیمار تھے ان کے لیے بہتری کر رہا ہے. پھر وہ لیوز جو ملازمت پیشہ ہیں اور ملازمت میں کوئی اگر پرابلم تھا اس میں وہ ستارہ بہتری کر رہا ہے. تو اگر تو کوئی ایسی پرابلم تھی خدا نہ خواستہ تو اس میں 2 دسمبر سے ستارہ جو ہے وہ پہلی وہاں پہ بہتر حالات کے اندر آپ کے لیے معاملات کو بہتر کر رہا ہے. لیکن 14 اور 15 سے آپ نے ذرا سا ہوشیار رہنا ہے اپنی ملازمت کو لے کے اور اپنی جو ہے آپ کا جو ہیلتھ ایریا ہے یعنی آپ کی صحت کے معاملات. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اپنی جان کو ٹھیک کیجئے تاکہ جہان سے فائٹ کرنا پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جو ہے یہاں پہ ستارہ آپ کے لیے یہاں پہ فیور کر رہا ہے. 14 اور 15 دونوں دنوں میں آپ کو ذرا سا اپنا ہوشیاری رہنا ہے، چکنے رہنا ہے اپنی کام والی جگہ پہ اور اپنی ہیلتھ کے لیے بھی. 16 17 پھر ہلکی پھلکی ڈیٹس ہیں آپ کی، ہمیں پازیٹیو انرجی ان ڈیٹس میں محسوس ہوتی ہے. اگر پچھلے 2 دنوں میں کوئی کیوس آیا بھی تھا تو ان تاریخوں میں آپ کی گرپ پھر سے زندگی پہ سٹرونگ نظر آتی ہے. پھر ایک ستارہ 2 نومبر سے جو سیدھا ہوا ہے وہ آپ کے لانگ ٹرم فائنینشیل پلاننگز کے لیے بڑا سوٹیبل ہے. اگر آپ نے کوئی سیلنگ بائنگ کرنی ہے اس میں یہ ستارہ بہت پازیٹیو ہے، وہاں پہ آپ کے حالات ٹھیک کر رہا ہے. اور اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے کوئی خرید و فروخت کوئی پراپرٹی کی بائنگ کی طرف جانا ہے تو وہاں پہ بھی جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہمیں نظر آتی ہے. یعنی یہاں پہ ستارہ آپ کے لیے سپورٹیو ہے. اور صرف ایک جگہ پہ لیوز میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، آپ کا جو فیملی ایریا ہے وہاں پہ بہت محتاط رہیے گا. سسرال ہو گیا، آپ کا خاندان ہو گیا، وہاں پہ محتاط رہیے گا. وہ لیوز جو شہر یا ملک بدلنا چاہتے ہیں 20 مارچ 2024 تک اپنے پلانز کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈال دیجئے. خاندانی تعلقات یا سسرال کے ساتھ اپنے معاملات کو ذرا سمجھ کے چلائیے گا کیونکہ ستارہ یہاں پہ آپ کا امتحان نہ لے. پھر ہمارے جو لیوز سٹوڈنٹس ہیں آپ کو بہت محتاط چلنا ہوگا. ستارہ آپ کا فوکس ہلانے کی پوری کوشش کرے گا. پھر آپ نے ایک اور کسی پرائی جنگ کا حصہ نہ بنے. کوشش کریں معاملات جو ہیں ٹیبل ٹاک پہ سالو ہو جائیں یا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے. کسی بھی ایسے معاملات میں نہ پڑیں جہاں پہ تاریخ پہ تاریخ آپ کو بھگتنی پڑے. تو یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ سنبھل کے چلنا ہے. جو ستارے کی بیسٹ فیور ملے گی وہ بزنس ایریا میں ملے گی انشاءاللہ. وہ لیوز جو ذاتی کام میں ہیں اللہ کی مہربانی بڑھے گی آپ کے اوپر. شہرت کے جو خواہش مند ہیں شہرت اللہ کے حکم سے بڑھے گی. سوشل ساکھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے لوگوں میں ایک اچھی ریپوٹیشن آپ لوگوں کی جو ہے وہ یہاں پہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ تھا جی ہمارے لیوز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حال. میں نے پوری تفصیل سے بتائیں، کوئی چیز میں نے مس نہیں کی ہے. اگلا ستارہ آ گیا ورگو یعنی کہ برج سنبلا. اردو میں جن کے نام پہ پنکھے والا، انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے بلیسنگ کہہ رہی ہوں، اپنے لیے روڈ میپ لے سکتے ہیں، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے رہنمائی سیکھ کر سکتے ہیں. اور ڈیٹس پہلے نوٹ کر لیجئے. 10 دسمبر سے ہم شروع کریں گے سٹوری کو اور 17 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے.
اللہ کا شکر ہے ورگوس، اگر میں آپ کو ون لائنر سینٹنس میں وائنڈ اپ کروں آپ کے ویک کو، تو 10 دسمبر سے 15 دسمبر تک فیملی فرنٹ پہ تو آپ سیف ہیں۔ صرف میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویک میں اتنا کہا تھا کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہو 10 اور 11 کی تاریخوں میں دسمبر کی، تو صدقہ دے کے سفر اپنی بسم اللہ کر لیجئے گا۔ لیکن کچھ ستاروں نے جو جگہ بدلی تھی، 2 ستارے آئے 23 اور 24 نومبر کو، ایک آیا 2 دسمبر کو، ایک نے یہاں قدم رکھا 5 دسمبر کو۔ آپ کی میموری کے لیے میں ڈیٹس کو دوبارہ ریوائیو کر رہی ہوں، حالانکہ یہ بولنے میں ہی مجھے ساری پرابلم آتی ہے۔ تو ان ساری تاریخوں میں جو ہمیں آپ کے لیے اچھی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کا فیملی فرنٹ بہتر ہو رہا ہے، گھر میں چیزیں آپ کی لیے کمپیٹیبل ہو رہی ہیں، رشتے آپ کے ساتھ ذرا ان کا کمفرٹ زون بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لو لائف میں ستارہ سپورٹیو ہے، بچوں کے معاملات میں ستارہ سپورٹیو ہے، اور یہ پورا ہفتہ ٹل دی 15 سپٹمبر آپ کی سپورٹ میں ہے۔ دو ڈیٹس ذرا سا میرے ورگوز کو سلو کر رہی ہیں، انسومنیا یا سٹمک ایسیڈیٹیز یا ایسی کوئی بھی چیز خدا نہ کرے آپ کو پریشان کرے، 16 اور 17 دسمبر۔ تو یا جو ہے ورک پریشر آپ کو آپ کی ہیلتھ پہ پریشر ڈال سکتا ہے، یا کوئی ہیلتھ ایریا جو ہے اس کی وجہ سے کام میں پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے آپس میں انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو یہ آپ نے اس کو خود ہی مینج کرنا ہے۔ یعنی 16 اور 17 جو ہے دسمبر کی 2 تاریخیں، صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور کام میں بھی آپ نے ذرا الرٹ چلنا ہے۔ پھر ایک ستارہ 2 نومبر کے بعد سے اس نے آپ کو کوزی کر رہا ہے آپ کے میرج ہاؤس کو، پھر آپ کے ریلیشن شپ آپ کے بزنس پارٹنرز کے ساتھ وہاں پہ کوزی کر رہا ہے آپ کو۔ تو ایک ستارہ وہاں پہ آپ کو بہتر کر رہا ہے آپ کے معاملات آپ کے بزنس پارٹنر یا آپ کے جو ہے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے 2 نومبر آنورڈس۔ اور یہ جو ہے اس وقت کافی چیزیں جو ہیں آپ کو ایک اچھی بھی لگیں گی اپنے ریلیشن شپ ایریا میں انشاءاللہ۔ پھر آپ کو اگر محتاط وارننگ ہے آپ کے فائنینشیل ایریا میں کہ آپ کو بجٹنگ کرنی پڑے گی، بجٹ بنانا پڑے گا، فائنینسز ریلیٹڈ کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، اپنی قیمتی چیزوں کا خیال رکھیے گا، خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی کوئی صورتحال جو ہے وہ آپ کو مالی نقصان سے دوچار نہ کرے۔ یہ ہو گیا ایک ستارے کی جو مکمل سپورٹ ورکرز آپ کو ملے گی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اور میں سب سے پہلے ان کا نام لیتی ہوں ورگوز جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، پھر ہمارے وہ ورکرز جو انٹرنیشنل کوئی مشکل ویزا یا کسی امیگریشن کا حصول چاہتے ہیں، کوشش میں لگے رہیے آپ ورگوز جو ہے، کیونکہ انشاءاللہ 2024 کا فرسٹ ہاف آپ کو سرخرو کرے گا۔ پھر روحانیت کے معاملات میں اس وقت ذرا سی محنت کیجئے، لیکن اگلے سال اس کا ریوارڈ آپ دیکھو گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے وہ روحانی طور پہ آپ کا بانڈ جو ہے وہ المائٹی کے ساتھ بڑا ہی اسٹرانگ کنیکشن بن رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے بھی ستارے کا موڈ اور ماحول دونوں ٹھیک ہے، اور باقی اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ورگوز کی کمپلیٹ ڈیٹیل تھیں ٹل دی 17 دسمبر۔ اللہ میاں ویسے تو ستے خیرہ رکھے، لیکن پھر بھی بتانا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ اب ہم آتے ہیں، اگلا ستارہ آ گیا جی لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ اچھا جی، اس میں جن لوگوں کے پاس اپنا ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، تو اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں، یعنی لبرا کو سن کے اپنے ہفتے کا چارٹ جو ہے وہ پلان کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو تاریخیں ہیں اس ہفتے کی 10 دسمبر سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، ہم اسے ختم کریں گے 17 دسمبر پہ۔
اللہ کا شکر ادا کیجیے لبرا، ون لائنر سینٹنس اور زائچہ از اوور، کہ آپ بھی سیف زون میں ہیں۔ 10th اور 11th میں شکر ہے اللہ کا، حالانکہ ستارے کی پوزیشن خرچے والی تھی، لیکن 5 دسمبر سے آنورڈ جس ستارے نے یہاں قدم رکھا ہے وہ کچھ فائنینشل آسانی انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو اگر اخراجات ہوتے بھی ہیں تو میرے لبرا کیپیبل ہیں ان کو مینج کرنے پہ۔ یہ وہ ہائی ٹائم ہے جس میں رب کے حکم سے آپ کی کچھ سیونگز ہونی بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ 12th آف دسمبر سے 17th آف دسمبر تک آپ کا فیملی فرنٹ ہو گیا، ٹریولنگ ہو گئی ایک شہر سے دوسرے شہر، یعنی ڈومیسٹک ٹریول کی بات میں کر رہی ہوں، چاہے وہ کسی آفیشیل انگیجمنٹ کے طور پہ آپ کو کرنا پڑے، لیکن آپ سیف زون میں ہیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، رومانس سے ریلیٹڈ معاملات، تو اللہ کا شکر ہے کہ 12th آف دسمبر سے 17th آف دسمبر تک فیملی فرنٹ پہ ستارے بالکل ٹھیک ہیں۔ نئی رشتہ داریاں بھی جڑ سکتی ہیں، یا پرانے تعلقات ری یونین یا ریکنسائل کی طرف جا سکتے ہیں، یعنی خاندانی تعلقات، سسرال کے ساتھ معاملات، بہن بھائی، ہوم لینڈ، بچے، لو لائف، مطلب کمپلیٹ یہاں تک جو پیج ہے وہ آپ اس ہفتے آپ بالکل امن کی حالت میں ہیں اپنے فیملی فرنٹ کو لے کے۔ پھر ایک ستارہ لبرا جو 2 آف نومبر سے جس نے آپ کے لیے معاملات کو بہتر کرنا شروع کیا، وہ تھے آپ کے جو ہے ہیلتھ ایریا، اور آپ کا جو ہمارے لبرا ملازمت میں تھے ان کے لیے بہتری کرنی اس نے شروع کی ہے اس ستارے نے۔ تو اس وقت جو لبرا اپنے ہیلتھ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اب وہ اس کیوس والے ٹائم سے نکل آئے ہیں جس میں مجھے خطرہ تھا کہ کسی سرجری سے نہ گزرنا پڑے، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے۔ ایک چیز لبرا جو ہمیں آپ کے لیے پریشان کر رہی ہے کہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں ذرا اسی طرح چل رہنا ہے جو لبرا کا خاصہ ہے، جو ان کی نیچر ہے۔ وہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو گانا ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، ہر غم کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا۔ تو اس وقت ہمیں آپ کی وہی والی اسپرٹ چاہیے کہ آپ اڑائیں اس کو دھوئیں کے اندر، کیونکہ اس وقت تعلق کو ذرا دماغ سے چلانا پڑے گا۔ تو یا تو جسٹ گو ود دی فلو، یا اپنے آپ کو ایموشنل سینٹی کرنا چھوڑ دیجیے گا۔ اس وقت آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں، یا میرج ایریا ہے، یا آپ کے سوشل کنیکشنز ہیں، ذرا سا سمجھ کے آپ کو ان کو ڈرائیو کرنا ہے۔ باقی اللہ کرے فائنینشیل بلیسنگز آپ پہ رہیں، کوئی ریکوری ہونی ہے، کوئی انہیریٹنس والے مسئلے نے ریزالو ہونا ہے، کوئی سٹاک میں چھکا لگ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی لاٹری لگ جائے، کسی کا بانڈ لگ جائے، یا کہیں سے ایسے رب تعالیٰ منو سلوا بھیج دیں جہاں آپ کا گمان بھی نہ ہو کہ یہ کہاں سے میرے پہ کرم ہوا۔ تو یہ ہے جی لبرا کے اس ہفتے کے ستاروں کی پوزیشن۔ سچی بات ہے، یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہم ستاروں کا جیسے آپ زمین پہ نیویگیشن یوز کرتے ہیں، اسی طرح آسمان کے نیویگیشن سے ہم زمین کیسے ہٹ ہوگی یا اہل زمین پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا ایک معمولی سا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی زون بی کا، اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے اور جن کا نام انگلش میں این نیسٹ والا اور اردو میں نون سے جن کا نام شروع ہوتا، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے ایک گائیڈ لائن اس ہفتے کی بالکل لے سکتے ہیں۔ اور تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 10th آف دسمبر سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے 17th آف دسمبر پہ۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کے ستارے ہمیں آپ کے لیے کیا کہتے ہیں۔ ون لائنر آپ کے لیے بھی کہ شکر ہے آپ لوگ بھی سیف زون میں ہیں الحمدللہ۔
ویسے بھی ایک ستارہ اسکارپینس کو 5 دسمبر سے ان کے ریلیشن شپ ایریا میں ان کے اندر ایک روشنی کی اس کے اندر انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ایک خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایک سیلف کانفیڈنس آپ کا بڑھ رہا ہے۔ تو 10 دسمبر سے یہ چیزیں اللہ کے فضل سے آپ کے اندر بہتری پیدا کر رہی ہیں۔ 12 دسمبر اور 13 دسمبر میں اللہ کرے کہیں سے چھکا لگ جائے پیسوں میں۔ ویسے بھی یہاں پہ 2 ستارے آئے تھے 23 اور 24 نومبر کو گریجولی، جو کہ آپ کے مالی معاملات کو ذرا سا اللہ کرے کہ اب تک بہتر کیا ہو، اور 12 اور 13 کی تاریخیں بھی ہمیں اسی میں ذرا پازیٹیو انڈیکیشن دے رہی ہیں۔ 14 15 اگر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے کسی بھی مقصد سے، کسی دفتر کے کام سے، کسی رشتہ داریوں کے پرپس سے، کیونکہ 2 دسمبر سے یہاں بھی ستارے نے پازیٹیو ہل جل شروع کی ہوئی ہے، آپ کے دفتری کاموں کو بھی تیز کر رہا ہے، اور آپ کے جو معاملات آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں ان میں بھی ذرا سا یہ ایکٹیو بیہیو کر رہا ہے۔ اور 17 دسمبر تک یہ فرنٹ، فیملی فرنٹ بھی آپ کی فیور میں ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی کام سے اگر کوئی اپنا روڈ میپ بنانا پڑتا ہے، کوئی دفتری کام سے بھی کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو بھی جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہے۔ تو 14 15 16 اور 17 بھی اچھی ہیں، جو کوئی گھر سے ریلیٹڈ کوئی پنچایت بھگتانی ہے، کوئی کام کرنا ہے ہوم لینڈ میں، ہوم لینڈ کو ذرا سا اگر آپ نے کوئی بھی ایسا ڈیسیژن لینا ہے جس میں آپ کے رشتے انوالو ہیں، خاندان ہے، سسرال ہے، یا وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، یا وہ آپ کا جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں ماں باپ والا جو ہاؤس ہوتا ہے، اس میں بھی یہ ستارے آپ کی فیور میں ہیں۔ ایک ستارہ جو 2 نومبر سے جس نے گھٹنے ٹیکے، یہ آپ کو فیور کرے گا۔ 2 نومبر سے یہ آلریڈی فلیٹ ہو گیا ہوا ہے، آپ کی لو لائف میں اسٹیبلٹی، استحکام لے کے آئے گا۔ اور بچوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی معاملات آپ کے لیے وجہ پریشانی بنے ہوئے تھے، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش میں یہ مصروف ہے، اور اللہ کرے اب تک آپ کو اس کی کوشش کے ثمرات نظر آ گئے ہوں، ریزلٹس آپ کو نظر آ گئے ہوں، کیونکہ اس کی کوشش تو یہاں پہ جاری ہے۔ اور صرف جو ایک انڈیکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے اسکارپینس، آپ نے اپنی برین ڈیوائس پہ بھی کام کرنا ہے۔ برین ڈیوائس اگر اس نے انڈر زیادہ پریشر لے لیا آپ کے دماغ نے، تو وہ فزیکلی ہٹ کر دے گی آپ کو، اور اگر فزیکلی ہٹ ہو گئے تو بھی دماغ کا سٹریس بڑھ جائے گا، نہ آپ اپنے کام کے ایریا میں اسکارپینس پرفارم کر پائیں گے۔ جب مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کولیپس اگر کر جاتے ہیں، یہ سب سے خطرناک سگنل ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگوں نے اپنا خطرناک امتحان جو ہے 23 نومبر تک سروائیو آپ کرا چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ابھی بھی یہاں پہ وارننگ جو ہے وہ موجود ہے، اور ان 3 مہینے اور اس کو ذرا سمجھ کے چلیے۔ اپنے کام کی جگہ پہ محنت کیجئے، ملازمت اگر آپ نہیں کھونا چاہتے، کیونکہ اس وقت خدا نہ کرے اگر جاب کرائسس آ گیا تو پھر اگلی جاب ہاتھ آنے میں بھی آپ کو ذرا سا وقت لگ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے، جتنا دماغ کو پازیٹیو اسکارپینس آپ رکھ سکیں، اس کے لیے میں ہر باری دعائیں بتاتی ہوں، اب تو آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوں گی، آج میں ریپیٹ بھی نہیں اتنا کر سکتی کیونکہ یہ لوڈ نہیں لے رہا آج۔ تو آپ پچھلے پروگرامز کو اگر آن کرو گے تو اس میں میری دعائیں بھی ساری آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اور جو ہے ریلیشن شپ ایریا میں بلیسنگز ہیں، وہ اسکارپینس جو چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے ان کی فیور میں ٹھیک ہو جائیں، اور ان کو جو ہے زندگیوں میں سکون ملے، بیسٹ ٹائم ہے آپس میں ریکنسائل کرنے کے لیے، یا رشتے کو اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کرنے کے لیے۔ وہ اسکارپینس جو ری میری کرنا چاہتے ہیں، بیچلر ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ ٹھیک ہے، جو ری میری کے خواہش مند ہے ان کو بھی ستارہ جو ہے سپورٹ دے رہا ہے۔ دین وہ اسکارپینس جو چاہتے ہیں
کوئی اچھے بزنس ریلیشنز، انویسٹرز مل جائیں، فائنینسز مل جائیں، بزنس پارٹنرز مل جائیں، تو یہ والا ٹائم آپ کے لیے بھی اسکارپینس یہاں پہ گڈ لک جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال زون بی والوں کا۔ آج میں آپ سے بالکل نہیں کہہ رہی کہ زون سی میں میرا ساتھ دیجیے، آج میں صرف یہ کہوں گی کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں زون سی کو بھی کمپلیٹ کر پاؤں طریقے سے، کیونکہ گلے کی سوزش آج زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ آپ کے لیے جو ہے اس سے بھی اچھی دبنگ خبریں میں لے کے آؤں گی، امکان تو یہی ہے مجھے۔ ہاں، ایک ستارہ ریٹروگیشن میں جانے والا ہے، وہ تھوڑی سی شرارتیں کرتا ہے، لیکن اب تک تو آپ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ کا یہ سسٹم، یہ نیویگیشن سسٹم بھی یہی سکھاتا ہے کہ وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ بالآخر اس نے گزر ہی جانا ہے۔ تو جو ہے آپ نے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ذرا دعا کر دیجیے گا، اور چلتے ہیں جی بغیر ہم تاخیر کیے زون سی کی طرف۔ زون سی والے الرٹ ہو جائیے میری کھانسی کو برداشت کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں زون سی میں۔ تھینک یو۔